السلام علیکم۔ چونکہ میں اسلام آباد پولیس میں خود سرو کر رہا ہوں، تو چلیں آپ لوگوں کے ساتھ پھر اپنا جو پرسنل ایکسپیرینس ہے تو وہ میں شیئر کرتا ہوں۔ آن لائن اپلیکیشن کا تو میں نے پروسیس آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیا ہے، تو اب میں آپ کو اس کے بعد کا جو مکمل جو پروسیجر ہوتا ہے تو وہ بتاتا ہوں کہ مطلب اس کے بعد کیا ہوتا ہے۔ اس سے جو پہلا بیچ تھا، یہ جو مطلب بھرتی آئی ہوئی ہے، تو اس سے پہلا جو بیچ تھا وہ ہم لوگوں کی جوائننگ کب تھا، 2019 میں ہماری جو ریکروٹمنٹ ہوئی تھی تو وہ ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ جس طرح سے میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ اس ٹائم جو تھا تو این ٹی ایس نے کنڈکٹ کیا تھا یہ سارا کا سارا پروسیس، تو اس کو ہم ڈیٹیل سے پھر ڈسکس کرتے ہیں کہ انہوں نے پہلے اسٹیپ میں کیا تھا، سیکنڈ میں کیا تھا، اور اس طرح سے فائنل ہمارا جوائننگ کا جو پروسیجر تھا وہ کس طرح سے پہنچا تھا۔ سب سے پہلے اپلیکیشن جب ہم لوگوں نے بھیج دی تو پھر اس کے تقریباً مہینے یا 15 دن بعد پھر ہمارا آ گیا تھا ریٹرن۔ سب سے پہلے جو تھا فزیکل تھا۔ اب فزیکل کیا ہوتا ہے اس کی مکمل میں آپ کو ڈیٹیل اپنا جو پرسنل ایکسپیرینس ہے تو وہ بتاتا ہوں۔ فزیکل میں یہ تھا کہ ہماری اس ٹائم جو رننگ ہوئی تھی وہ تھی 1.6 کلومیٹر، جو کہ 7.5 منٹوں میں کرنی تھی۔ اب اس کے لیے یہ تھا کہ صبح مختلف جو گروپس بنے ہوئے تھے تو ان گروپس میں ہمیں بلایا گیا تھا، جس طرح سے میرا جو اپنا گروپ تھا تو وہ 8:30 کے ٹائم پہ، صبح کے ٹائم پہ ان کو بلایا گیا تھا، ٹھیک ہے۔ 8:30 بجے میں سینٹر میں پہنچ گیا تھا۔ وہاں پہ اسی طرح سے سب سے پہلے جب آپ انٹر ہوتے ہیں تو آپ لوگوں سے جو بھی چیکنگ وغیرہ کر کے آپ کے موبائل لے لیے جاتے ہیں، آپ کے ڈاکومنٹس چیک کیے جاتے ہیں، اور پھر جو آپ لوگوں نے جو سلپ اپلائی کی ہوتی ہے وہ دیکھی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر آپ کو گراؤنڈ میں اس طرح سے ترتیب سے لے کے جایا جا رہا ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے جب آپ گراؤنڈ میں انٹر ہوتے ہو تو وہاں پہ سائڈ پہ جو پروسیس چل رہا ہوتا ہے تو وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی سب سے پہلے چیسٹ اور جو آپ کی ہائٹ ہے اس کو معائر کیا جاتا ہے، اور جن کی چیسٹ اور ہائٹ وہاں پہ کم ہو جاتی ہے تو ان کو وہیں سے ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے اور ان کو واپس بھیج دیا جاتا ہے۔ چیسٹ اور ہائٹ میں کسی قسم کی کوئی ریلیکسیشن نہیں ہے۔ اگر 5.7 فیٹ اس دفعہ مانگی گئی ہے تو اس کا مطلب 5.7 فیٹ ہی ہوگا، اس میں سے 1-2 انچ کا بھی اگر آپ کا فرق ہوگا تو وہ آپ کی ریجیکشن ڈیفینیٹلی ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے اگر ہائٹ اور چیسٹ کا کوئی ایشو ہے تو بے شک آپ لوگ اپلائی نہ کریں، لیکن اگر آپ لوگوں کا ہائٹ اور چیسٹ کا کوئی ایشو نہیں ہے تو پھر آپ اس کے لیے اپلائی کریں۔ اچھا، ہائٹ اور چیسٹ مائر کرنے کے بعد پھر ہمیں یہ کیا گیا تھا کہ وہاں پہ چونکہ ہم سے پہلے جو بیچز آئے ہوئے تھے تو ان کی رننگ ہو رہی تھی، اور پچھلی دفعہ جو ہماری رننگ ہوئی تھی تو وہ بالکل جون میں ہوئی تھی۔ تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ کتنی زیادہ ٹف ہوئی ہوگی کہ آپ صبح 8 بجے وہاں پہ جا رہے ہیں اور جو آپ کا رننگ کا ٹائم آپ کو دیا جا رہا ہے تو وہ 2:30 بجے کا ٹائم تھا۔ کچھ بھی ظاہر ہے جب آپ انٹر ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کو وہاں سے اس گراؤنڈ سے واپس باہر نکلنے کے لیے اجازت نہیں دی جاتی، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ لوگ کچھ کھا پی نہیں سکتے۔ تو اگر آپ لوگ اس طرح سے کچھ رننگ کے لیے جا رہے ہیں تو کچھ ہلکا پھلکا جو بھی فروٹ یا اس طرح کی کوئی چیز جو آپ کو انرجی وہاں پہ بال رکھے تو اس طرح سے وہ لازمی کھا کے جائیں۔ اچھا، پھر یہ ہوا کہ 2 بجے کے ٹائم ہمیں رننگ کے لیے بلایا گیا۔ اب رننگ یہ ہوتی ہے کہ اس دن شاید 500-600 بندے کو بلایا جاتا ہے، لیکن ان کو ایک دم سے ساروں کو اکٹھا نہیں بگایا جاتا، وہ گروپ بنتے ہیں۔ اس ٹائم جو گروپس بنے تھے ہمارے تو وہ بنے تھے تقریباً 60 اور 70 کے درمیان، مطلب کہ ایک جو بیچ بھاگ رہا تھا یا گروپ بھاگ رہا تھا تو اس میں تعداد جو لڑکوں کی تھی وہ تھی 60 سے 70 کے درمیان۔ اب ان 60 اور 70 میں سے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کیونکہ وہ جون جولائی کی رننگ تھی، اور اس میں سے بامشکل جو لڑکے پاس ہو رہے تھے وہ ہو رہے تھے 8 سے 10، بہت کسی بیچ میں زیادہ پاس ہو گئے ہوں گے تو وہ ہوں گے 12-14 لڑکے، اس سے زیادہ کسی بیچ میں لڑکے پاس نہیں ہوئے تھے، ٹھیک ہے۔ یعنی اتنی مشکل رننگ تھی، کیوں گرمیوں میں آپ خود سوچیں جون جولائی کا مہینہ اور آپ کو 2 بجے گراؤنڈ میں بگایا جا رہا ہو تو پھر آپ کی کیا حالت ہوگی۔ جیسے ہی رننگ پاس کی جائے گی تو اس کے بعد وہی جو پاسنگ والے لڑکے ہوں گے ان کو الگ پہ سائڈ پہ کر دیا جائے گا، اور دوسرے جو لڑکے ہوں گے ان کو سائڈ پہ کر دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب کیا ہوگا کہ جن لوگوں نے رننگ پاس کر لی ہوگی ان کو دوسری سائڈ پہ لے جا کے تو پش اپ کرائے جائیں گے، وہ ہوں گے 15، جو کہ وہاں پہ آپ کو اس طرح سے لائن میں پش اپ پوزیشن میں کر کے ایک انسٹرکٹر یا وہاں پہ جو بندہ جو آیا ہوتا ہے جو کہ ٹیسٹ کنڈکٹ کروا رہا ہوتا ہے تو وہ وہاں پہ اپنی نگرانی میں ان پش اپس کو مانیٹر کرے گا، اور وہ بعض اوقات وہ خود کال کرتے ہیں، یعنی کہ آپ پہ وہ کاؤنٹنگ کریں گے تو 1 کہیں گے تو آپ پش اپ پوزیشن میں ڈاؤن پہ چلے جاؤ گے، پھر اس طرح سے 2 پہ آپ واپس آ جاؤ گے، یا آپ کا ورڈ وہ یوز کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جب وہ پش اپ کنڈکٹ کر لیتے ہیں تو اس کے بعد پھر جو لڑکے پاس ہو جاتے ہیں پھر ان کو چین اپ کرائے جاتے ہیں۔ چین اپ کی تعداد اس ٹائم 5 تھی، لیکن اگر جو 4 بھی کر جاتا تھا تو اس کا بھی وہ الاؤ کر دیتے تھے، ٹھیک ہے۔ یہ وہاں پہ فزیکل جو اسٹینڈرڈس ہیں میں ان کا بتا رہا ہوں۔ تو اب یہ جو تھا پھر وہ جب آپ رننگ اور اس کے بعد پش اپ پھر چین اپ جب پاس کر لیتے ہو تو وہیں پہ آپ لوگوں کو جو سلپ آپ لے کے آئے ہوتے ہو جو کہ کمپیوٹرائز جنریٹڈ سلپ ہوتی ہے اسی کے اوپر پاسنگ کی سٹیمپ لگا کے پھر وہ آپ لوگوں کو دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں سے آپ کا جو فزیکل کا جو پروسیس ہے تو یہ کمپلیٹ